نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، اور یہ حسن مجتبیٰ نور خدا دربار دشمن کے دربار میں کہے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر کرنے والے سن، ان العرش سریری، حسن مجتبیٰ کا تخت عرش پروردگار، ان العرش سریری والاحمد ضمیری، میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، وعلی امیری، میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب، والحسین وزیری، اور میرے وزیر کا نام حسین ابن علی، والجبریل فقیری، اور میرے گھر کے دروازے کے فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ یہ کہا، اس کے بعد ایک جملہ کا جس کے بعد پورے دربار میں سناٹا طاری ہو گیا، فرمایا ان شئت فقل لک سیری، تو بھی انسان بنتا ہے تجھے بھی کہہ دو سیری۔ سمجھیں گے کہ سیری کا مطلب کیا ہے؟ جو عربی جانتے ہیں یا آپ کو حضرت گوگل آپ کی جیبوں میں نکالے سرچ کریں اور سیری کا مطلب خود سامنے آ جائے۔ عرب کی دنیا میں اگر دو مرد آپس میں لڑے اور ایک بار دوسرے کی جان چھڑانا چاہے، جاؤ راستہ رو گھر جاؤ، تو کہتے ہیں صرف صرف صرف، اور اگر مرد کسی عورت سے لڑے، دو عورتیں لڑے، تو پھر صرف نہیں کہتے، کہتے سیری، طریق قرار دیا۔ یہ غیر معمولی بات ہے کہ جب کافروں نے اعتراض کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اب رسول نہیں ہے، تو خدا نے فرمایا میرے مصطفیٰ کہو قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میں کافی ہوں، میرا اللہ کافی، شہادت کے گواہی کے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یہ علی ہے کہ اللہ نے اپنی مرتبہ کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے آپ کو شامل کیا۔ جب گواہ دو ہو تو گواہی میں کچھ چیزوں میں برابری چاہیے، ورنہ گواہی کو رد کر دیا جائے۔ گواہ جو دو گواہ ہیں، جس چیز کے لیے گواہی دی جا رہی ہے اس کے بارے میں معلومات اور علم برابری کی منزل پر ہونا چاہیے، عدالت میں برابری کی منزل پر ہونا چاہیے۔ خود اسد اللہ غالب نے غالب عام شخص نہیں، غالب سے متعلق اقبال نے کہا کہ فکر انصاف میں تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی کا بجا۔ یہ اقبال ہے۔ اقبال پہلے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، ایک دن فرشتے دوڑے دوڑے خدا کے پاس گئے اور خدا سے جا کر میری شکایت کی۔ اقبال کہہ رہے کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، کیا گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی ہیرا بندی۔ یہ بڑا گستاخ ہو گیا اقبال، فرشتے جا کے خدا سے کہتے ہیں اقبال ہے گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی ہیرا بندی۔ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی طرف، اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی۔ یہ بات جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بندہ حشر سے پہلے قیامت تک دے بدل کسی کا احسان ہے تو سلام۔ اقبال کہتے ہیں غالب ہے، یہ غالب تخیل کا امام، جن سے متعلق اقبال کہیں گے فکر انصاف میں تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی کا خدا۔ انسانوں کو تب پتا چلا آپ کو دیکھنے کے بعد کہ جب سوچتا ہے تو کہاں تک سوچتا ہے، غالب کو عام شخص نہیں سمجھ سکتا۔ خود اقبال کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر عام لوگ سوچنا چھوڑتے ہیں وہاں سے غالب سوچنا شروع کرتا ہے۔ مثال دو، آپ تو چلے جائے سنی شیعہ کوئی بھی عالم بیٹھے مولانا بیٹھے دعا کرتا ہے پروردگار ہمیں جنت دے دے، پروردگار ہمیں جہنم سے بچا دے۔ اس سے بڑھ کر کی دعا سنی، اس سے آگے سنا ہے خدا نے جنت دے دے، خواہش ہے کہ جنت چلے جائے، جنت آخری منزل ہے، یہاں پر پہنچ کر بشر کی فکر رک رہی ہے، جہنم سے بچا دے۔ جہنم پر پہنچ کر انسان کی فکر ٹھہر رہی ہے،
انسان یہی چاہتا ہے جہنم سے بچ جائے، جنت مل جائے۔ سنیں غالب، آپ نے بات کی تو میں صحیح عرض کر رہا ہوں، غالب کیا کہا میں بادخار ہوں۔ جہاں انسان سوچنا شروع چھوڑتا ہے وہاں سے غالب سوچنا شروع کرتے ہیں، کہا میں بادخار ہوں، کب جنت میں جا سکوں؟ کہا مجھے ایک بری عادت ہے، ایک گناہ کا مرتکب ہو تو شاید اس وجہ سے جنت نہ جا سکوں، میں بادخار ہوں، کب جنت نہ جا سکوں، حسرت ہے بعد مرگ میں کچھ کام آ سکوں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے خدا مجھے جنت نہ لے جائے، میں جہنم چلا جاؤں، لیکن میں ضائع نہیں ہونا چاہتا۔ میری حسرت ہے کہ وہاں پر بھی میں ضائع ہوں، کسی کام ہوں۔ غالب کس کام آنا چاہتا ہوں؟ کہا میں بادخار ہوں، کب جنت نہ جا سکوں، حسرت ہے بعد مرگ میں کچھ کام آ سکوں، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا یا خدا، ہر دشمن علی کا کلیجہ دبا سکوں۔ یہ غالب آپ نے کہا خود تیرا حج ہو گئے، زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا، حتی یقال علی و فلاں، جہاں تک کہا جاتا ہے کہ علی و فلاں، بھلا کہاں علی اور کہاں ہو، جس کے ساتھ علی کا تقابل کیا جا رہا ہے۔ خمینی مجھ نے فرماتے ہیں جس نے علی کا کسی کے ساتھ تقابل کیا اور افضل قرار دیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے۔ علی کو افضل قرار دے کہ مفضول کسی قرار دے، علی کا تو انبیاء کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا، آپ کس کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک دم 1,24,000 انبیاء کے سارے فضائل کو ترازوئے عدل کے ایک پلڑے میں رکھو اور علی کے فضائل کو دوسرے پلڑے میں رکھو، علی کا پلڑا وزنی نظر آئے گا۔ علی کون ہے؟ علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے۔ سب کے غریب کے بعد غریب، میں مجبور ہوں یہ جملے دہرانے پر، یہاں تک کہ امام ہشتم، امام علی ابن موسیٰ رضا، وقت ہوا تو مختصر کروں، امام علی ابن موسیٰ رضا 200 ہجری مامون الرشید کی دعوت پر جب مدینہ سے خراسان جا رہے تھے، 20 سال آپ کی امامت ہے، 17 سال مدینہ میں گزارے، آخری 3 سال خراسان میں، اور جب خراسان جا رہے تھے بازار نشاپور پہنچے تو وہاں پر کم سے کم 1.5 لاکھ افراد نے آپ کا استقبال کیا ہے، 1.5 لاکھ افراد، جن میں سے شبلی نعمانی اور اہل سنت علماء نے کہا کہ 24,000 سے 28,000 علمدان تھے، بڑے بڑے محدث تھے، اشتیاق ہے۔ آج آپ ٹھوکر میں حسین مہینے سے میاں اسلم صاحب اور ان کے افراد اور عزیزوں نے بہت دن پہلے سے تیاری شروع کی، اشتہار لگائے، قافلے کی برایا۔ آپ دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے یا 1300 سال پہلے کوئی اشتہار نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی فیس بک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس سنا ہے لوگوں نے کہ فرزند فاطمہ مدینے سے چل چکے، ایک شوق ہے، ایک انتظار ہے، اور کھڑا کر لوگ جمع ہو رہے ہیں، خیمے نصب کر رہے ہیں، یہاں سے گزرے نیشاپور میں جب پہنچے تو ایک دم سے 1.5 لاکھ افراد یہ مورخین موجود ہیں، وہ 24 سے 28,000 علمدان ہیں۔ امام مسلم بن حجاج، امام اسماعیل بخاری جو بخاری اور مسلم لکھی، ان کے اساتید بڑے بڑے محدث موجود ہیں، امام احمد بن حنبل موجود ہیں۔ ایسے میں جب امام علی بن موسیٰ رضا کی سواری بازار نشاپور میں پہنچی تو ایک مرتبہ چونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا تو کئی اماریاں ایک ایسی تھی اور پردے گرے ہوئے تھے، نہیں پتا کہ فرزند فاطمہ کون سی اماری میں سوار ہے، لیکن وہ مسلسل کئی دنوں سے کئی گھنٹوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اس انتظار میں یوسف فاطمہ کے روح جمال کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے، پہنچے تو شور بلند ہوا، فرزند رسول آپ کی زیارت کے انتظار میں کھڑے، ذرا رخ جمال سے پردہ ہٹا دیجیے۔ جب شور اور اسلام پڑا آپ نے اماری کا پردہ ہٹایا، اور جب پردہ ہٹایا اور لوگوں کی نگاہیں جب آپ کے چہرے پر پڑ رہی تھی، بے ساختہ اشک جاری تھے، اور
تکبیر کی آواز بازار نیشاپور میں بلند ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے ہماری کا پردہ گرا دیا اور سواری آگے چلی، چند قدم طے کیے، مجمع سے دوبارہ شور اٹھا، فرزند رسول اپنی زیارت کا شرف ادا کیا ہے، کچھ سنا دیجیے، کوئی حدیث بیان کر دیجیے۔ جیسے ہی خواہش ہوئی تو دوبارہ پردہ ہٹایا اور فرمایا سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین بن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مصطفیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی شبن ابی طالب نے، ان سے رسول اسلام نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا۔ وازن کر کے اس کا وازن سمجھیں گے، کسی کی سنت تو نہیں مانتا، لوگوں تو حدیث کو مطالعہ کرتے ہیں، پھر سنت کیوں کو بیان کر رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی سے سوچ کے سنا نہ۔ میرا سلسلہ ہے مدرسہ الہیہ کا فارغ التحصیل، وقت نہیں کسی وضاحت کو، لیکن ایک جملہ سے امام احمد ابن حنبل نے جو اس مقام پر موجود تھے، امام احمد ابن حنبل چار امام اہل سنت تھے، امام شافعی، مالک بن انس، نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ، ان تین کو ملائے تب بھی امام احمد ابن حنبل کی برابری نہیں کر سکتے۔ 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں احمد ابن حنبل، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ بازار نیشاپور میں آپ کی عمر 36.5 سال تھی، یہاں تک کہ جیسے ہی امام علی بن موسیٰ رضا پہنچے اور آپ شامل ہیں، آپ نے سلسلہ سنا، یہ امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں جو محدثین نے لکھے، اہل سنت علماء نے لکھے کہ بازار نیشاپور میں یہ سلسلۃ الذہب، ہر محدث کا اپنا سلسلۃ الذہب ہے، جیسے ام المومنین عائشہ جن سے ہزاروں کی تعداد میں حدیث نقل ہوئی، ان کا اپنا سلسلۃ الذہب ہے۔ اگر اہل حدیث پر اکرام بیٹھے تو اس بات کو بہت بہتر سمجھ رہے ہیں کہ اگر 100 افراد ام المومنین عائشہ سے حدیث نقل کریں، ان کو وہ اس حدیث کو اہمیت نہیں دی جاتی جو آپ کا بھانجا عروہ بن زبیر آپ سے حدیث نقل کرے، اور عروہ بن زبیر سے آگے 100 افراد حدیث نقل کرے، کسی کو وہ اہمیت نہیں دی جائے جو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری نقل کرے۔ یہ ام المومنین عائشہ کا سلسلۃ الذہب ہے جسے امام علی بن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں بیان کیا۔ اس کے متعلق امام احمد بن حنبل ایک جملہ تھا کہ بازار نیشاپور میں جس خوبصورت انداز سے علی بن موسیٰ رضا خود سے خدا تک پہنچے، اگر ان پاکیزہ ناموں کو اسی ترتیب سے کسی پاگل اور دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے۔ اب سمجھیں کیوں سلسلے سنت ذکر کر رہے ہیں، چونکہ بات اتنی بڑی کرنے جا رہے ہیں۔ پڑھا جناب مسلم بن عقیل شاگرد علی بن ابی طالب جب دشمن کی طرف بڑھتے تھے تو پلٹ کر ایک دوسرے کے اوپر گرتے تھے اور جناب مسلم بن عقیل کمر بند سے پکڑ کر جب دشمن کے سپاہیوں کو اٹھا کر پھینکتے تھے وہ دوسرے گھروں میں دوسرے گلیوں میں جاتے تھے، اور جب تلوار چلائی ان کے سر اڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مسلسل جب حملے کی صبح میں جنگ شروع ہوئی طلوع آفتاب کے ساتھ اور ظہر تک جنگ جاری، یہاں تک جو بھی گلیوں میں مقابلے میں آ رہا ہے اس کا سر قلم کر اور محمد بن اشعث کی صورتحال دیکھ کر گھبرایا، قاسم کو دوڑایا جاؤ عبید اللہ ابن زیاد سے کو مزید مدد کے لیے سپاہی بھیجے، 200 سپاہی بھیجے۔ کچھ دیر کے بعد پھر قاسم کو دوڑایا جاؤ عبید اللہ ابن زیاد سے کو پھر مزید سپاہی بھیجے، اسے مزید سپاہی بھیجے، اور جب تیسری مرتبہ محمد بن اشعث الکیسری نے قاسم روانہ کیا، جاؤ عبید اللہ ابن زیاد سے کو اور سپاہی بھیجو، میری سپاہیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اسے پیغام دے کے بھیجا کہ ایک بندے کو مارنے کے لیے تمہیں کتنے سپاہی چاہیے؟ اس کے جواب میں محمد بن اشعث نے کہا کہ جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو بتاؤ کہ میرے مقابلے میں کوئی کوفہ کا بقال یا سبزی فروش نہیں ہے، علی کا بھتیجا ہے، علی کا داماد ہے، علی کی شجاعت کا وارث ہے۔ یہاں تک اتنی پابندی اور شجاعت سے جنگ کی جناب مسلم بن عقیل نے
کہ جب دشمنوں کو سمجھنا آیا اس نے منصوبہ بندی کی اور ایک گڑا کھولا، اسے خسو خاشاک سے بھر دیا اور دھوکے سے عقب نشینی اختیار کی پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک وہ پیچھے ہٹتے گئے اور مسلم ابن عقیل حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس گڑھے میں گرے اور جب گرے تو تیر انداز جو گھروں کی چھتوں پر سوار تھے، جنہوں نے تیر دل دماغ میں جوڑ رکھے تھے، اس مرحلے میں انتظار کر رہے تھے۔ جیسے مسلم ابن عقیل گرے، چھتوں سے تیروں کی بارش کر دی گئی، پتھروں کے ڈھیر تھے، اس طرح سے پتھروں کی بارش کی گئی کہ مسلم ابن عقیل لہو لہان ہو گئے، سر سے لے کے تیروں سے چلتی ہے، نئے سے آپ کے جسم میں پیماس ہے۔ اس حالت میں صدیق حسین کو گرفتار کیا گیا اور پھر زنجیروں میں جکڑ کر، رسوں میں باندھ کر آپ کو دارالامارہ گورنر ہاؤس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب لایا گیا، لیکن اگرچہ سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دارالامارہ میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ کی شان ہے، یہ جلال ہے کہ سینہ تنا ہوا اور آنکھوں میں عزم و ایمان کی چمک ہے کہ خود دشمن حیران ہے کہ اتنے زخم کھانے کے بعد لہو لہو تیروں سے چلتی مسلم، یہ شجاعت، یہ ہیبت، یہ جرأت، یہ جلال اس شان کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جب کھڑے ہوئے تو محمد ابن اشر سے اپنی تلوار کا دستہ آپ کی گردن پر مارا اور کہا سر جھکا کے امیر کو سلام کرو۔ جیسی جناب مسلم یہ جملہ سنا، وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا سنو امیری حسین و نعم الامیر، اس کائنات میں مسلم کا صرف ایک امیر ہے اور اس کا نام حسین بن علی، اور حسین بن علی ایک جان سے اماموں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے۔ جب دیکھا کہ میرا مسلم اکیلا دشمنوں کے درمیان مجھے امیر کہہ رہا ہے، تو فرمایا اے مسلم میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک دنیا مجھے غریب کہا کرے گی لیکن تجھے امیر کہہ کے سلام کیا کرے گی۔ بس میرے عزیزو، اب جناب مسلم کو شہید کرنے کے لیے دارالامارہ کی سیڑھیوں سے اوپر لے کے جایا جاتا ہے، جہاں تک جب دارالامارہ کی چھت پہ پہنچا دیا گیا اور ارادہ ہے کہ سر قلم کر کے آپ کو نیچے صحن میں پھینکا جائے، ادھر کے جناب مسلم کی کیفیت ہے، ادھر حسین کی حالت کیا ہے؟ میں نے مکتب کی کتابوں میں پڑھا، حسین کے پاؤں رکاب سے نکل چکے، اب ماما کھل کے گلے میں آ گئے اور آنکھیں آنسوں سے یوں بھیگی ہے کہ داڑھی بھیگ گئی اور ہچکیاں لے کر رو رہے۔ ایک مرتبہ سامنے زہرا کی نگاہ پڑی، جیسی دیکھا آقا حسین کو اس حالت میں، کہا ابو الفضل پاس جاؤ دیکھو بھیا حسین کیوں رو رہے ہیں، یہ حالت کیوں ہے؟ ایک مرتبہ جناب عباس پہنچے، پوچھا آقا کیا ہوا؟ امام حسین کی آواز گرجے کے سبب اتنی رک چکی تھی، بتا نہیں پائے، بس انگلیاں کھول۔ کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان میں، اب تو جناب عباس نے دیکھا کیا منظر ہے، رسوں میں جکڑے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب چھت پہ دیکھا جناب مسلم کو اور سمجھے کہ اب جناب مسلم کو زمین پر گرایا جائے گا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں آقا مجھے کوفہ بھیج دیجیے۔ فرمایا عباس لڑنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں آقا لڑنا نہیں چاہتا، بس یہ سوچ رہا ہوں جب اتنی بلندی سے مسلم کا لاشا زمین پر گرایا جائے گا، کوئی ہو تو مسلم ابن عقیل کا استقبال کرے۔ امام حسین نے فرمایا عباس میرا مسلم لاوارث نہیں ہے، دارالامارہ کے صحن میں دیکھو میری ماں فاطمہ زہرا مسلم ابن عقیل کے استقبال کے لیے آئی ہوئی۔ بس میرے عزیزوں، کچھ ہستیاں ہیں جن کی لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، ان میں سے ایک شخصیت جناب مسلم ابن عقیل ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کی کیفیت کچھ وقت گزرنے کے بعد امام حسین نے جناب مسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب عاتقہ کو بلایا اور بلانے کے بعد گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگے اور پیار کرتے ہوئے نوازش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کی بیٹی تڑپ کر کہتی ہے کہ آقا آپ تو ایسے ہی مجھ سے نوازش کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے نوازش کی جاتی ہے، کیا میرے بابا شہید ہو گئے؟ فرمایا اے عاتقہ آج سے آپ میری بیٹی ہیں، فاطمہ و سکینہ آپ کی بہنیں ہیں۔ اور اس کے بعد سامنے زہرا سے فرمایا اے بہن زینب وہ بوندے وہ بالیاں جو میں نے مدینے میں آپ کو دی تھی لے آئیے، میں اپنی بیٹی کو پہنانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے
جناب عاتقہ کو وہ بالیاں پہنائی. بس اتنا عرض کروں گا، جب امام حسین عاتقہ سے نوازش کر رہے تھے، بالیاں پہنا رہے تھے، حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اور سکینہ نے دیکھا جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیسے نوازش کی جاتی ہے، اسے کس طرح محبت سے بالیاں پہنائی جاتی ہیں. لیکن عاشور کو، عصر عاشور جب خود سکینہ یتیم ہوئی، کسی نے نوازش نہیں کی، کسی نے بالیاں نہیں پہنائی. جو بالیاں خود جناب سکینہ کو بابا نے پہنائی تھی، انہیں اتارا نہیں گیا، انہیں نوش دیا گیا، سب کے چہرے پہ تماشے مارے گئے. بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، ایک مرتبہ 12 محرم کو جب علی حضرت کے جنازے کی شریک لائے جائے گی، تو بس آخری جملہ عرض کروں، ایک مرتبہ 12 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ ایک مرتبہ کوفہ میں داخل ہوا تو جناب مسلم ابن عقیل کی لاش کو دروازے کوفہ پر آویزہ کیا گیا اور جیسی ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ طلب کے کہہ دیے سید سجاد کیا کوفہ میں مردے دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ اور اس کے بعد جو جملہ تھا کہ سید سجاد ہماری بیٹی عاتقہ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو عاتقہ کی نگاہ اپنے باپ کے اس جسم میں بے کفن پر پڑے، یہ بچی برداشت نہیں کر پائے گی. لیکن اسی اسنا میں جناب عاتقہ کی نگاہ اپنے بابا کے لاشا میں پڑھی، وہی گری، وہی شہادت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد ان کو